منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بننے سے پہلے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خشک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب پختہ منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیار ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے تو خشک کھجور کے تنے سے یہ صدمہ جدائی برداشت نہ ہوا۔ اس نے اس طرح رونا شروع کیا جس طرح چھوٹا بچہ ماں کی جدائی سے روتے ہوئے سسکیاں لیتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خشک کھجور کا تنا جس کا نام استون حنانہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی سے نالہ کر رہا تھا، مثل ارباب عقول کہ یعنی جیسے کہ وہ کوئی انسان ہو۔ اس آواز گریہ سے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعجب میں پڑ گئے کہ یہ ستون اپنے پورے حجم، طول و عرض سے کس طرح رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، اے ستون تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا صدمہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی سے میری جان اندر ہی اندر جل رہی ہے۔ اس آتش غم کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں کیوں نہ آہو فغاں کروں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تو جانے کائنات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے مجھ سے ٹیک لگاتے تھے، اب مجھ سے الگ ہو گئے ہیں اور میری جگہ دوسرا منبر پسند فرما لیا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مبارک ستون، اگر تو چاہتا ہے تو تیرے لیے دعا کروں کہ تو سرسبز اور ثمر آور درخت ہو جائے اور تیرے پھلوں سے ہر شرقی اور غربی مستفید ہو، اور کیا تو ہمیشہ کے لیے تر و تازہ ہونا چاہتا ہے یا تو پھر عالم آخرت میں کچھ چاہتا ہے؟ استون حنانہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں تو دائمی اور ابدی نعمت چاہتا ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے غافل، تمہیں اس لکڑی سے سبق لینا چاہیے کہ تم انسان ہو کر دنیائے فانی پر گرویدہ اور آخرت سے روگردہ ہو رہے ہو، جبکہ استون حنانہ نعمت دائمی کو نعمت فانی پر ترجیح دے رہا ہے۔ پھر اس استون حنانہ کو زمین میں دفن کر دیا گیا تاکہ مثل انسانوں کے روز جزا اس کا حشر ہو۔ درس حیات، اگر کسی کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت و محبت نہیں تو اس کی زندگی بھی بے معنی ہوگی اور وہ بد نصیب عالم برزخ اور آخرت میں بھی رحمت الہی سے محروم رہے گا۔ بسم اللہ